جہاد پر خرچ کرنے کا حکم اور اس پہ صحابہ کرام کا بے مثال رد عمل اور راہ میں پیش آنے والے واقعات اور موضوعات، یہ عنوان ہے نشست نمبر 118 کا۔ گزشتہ نشست میں ہم غزوہ تبوک کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک شخص کے گھر میں حضور کے خلاف میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کا جب پتہ چلا تو حضور نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تاکہ منافقین کی حوصلہ شکنی ہو۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے مسجد میں ہی ابھی حضور ممبر سے اتر ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر حضور سے 100 اونٹ میں کجادے کے دینے کا وعدہ کیا اور حضور نے دعا فرمائی۔ جب حضور نے دوسرا قدم بڑھایا تو 100 اونٹ اور وعدہ فرمائے اور اس کے بعد 100 کا اور اضافہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1000 دینار گھر سے لا کر پیش کیے۔ اس پر حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عثمان سے خوش ہو جا، اس لیے کہ میں اس سے خوش ہوں۔ بعض مورخین نے اس پر یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کام کرے گا وہ اسے نقصان نہیں دے گا، جس کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ بعد میں ایک موقع پہ حضرت عثمان نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے تصدیق چاہی کہ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے جیش العسر مفعول حالی کی وجہ سے غزوہ تبوک کا نام پڑ گیا تھا کو تیار کیا ہے وہ بخش دیا جائے گا۔ میں نے 300 اونٹوں کو تیار کر کے ہر چیز فراہم کی تھی، حتیٰ کہ ان کی نکیلیں، ان کے زانو باندھنے کی رسیاں سے وہ بھی مرصع کیا تھا۔ اس کو نسائی رحمۃ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ خرچ کرنے والے حضرت عثمان بن عفان تھے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت ابوبکر اس دن اپنا تمام مال و متاع لے آئے تھے۔ جب حضور نے ان سے پوچھا کہ بچوں کے لیے گھر پر کیا چھوڑ آئے ہو تو فرمایا کہ اللہ اس کا رسول۔ نیز اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان سے حضور نے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ نصف مال حاضر کر دیا ہے اور نصف گھر چھوڑ آیا ہوں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام مال لے آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آج پھر مجھ سے بازی لے گئے۔ یہیں ایک اور واقعہ چند مورخین نے تحریر کیا ہے۔ ایک صحابی جو کہ بہت ہی غریب تھے، وہ صرف تھوڑی سی کھجوریں لے کر حاضر ہوئے جو انہیں اس دن مزدوری میں ملی تھیں اور لا کر اس ڈھیر میں ڈال دیں جو کہ وہاں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو بعض لوگوں نے عذرائے تمسخر ان کی طرف دیکھا۔ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ وہ تم سب سے بازی لے گئے کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر جو ملا تھا یہاں پیش کر دیا۔ واللہ اعلم۔ احوال رونے والوں کا۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی کل جمع پونجی نچھاور کر رہے تھے، دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے کہ ہیلے بہانے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، جن کی مذمت میں یہ آیت آئی۔ سورہ نمبر 9 بھی یہ آیت ہے اور آیت نمبر ہے 49۔ اسی طرف وہ صحابہ کرام تھے جو اپنی ناداری کی بنا پر اس سعادت سے محروم رہ جا رہے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری طلب کی اور جب حضور نے معذوری ظاہر فرمائی تو رونے لگے۔ واضح ہے کہ اس غزوے میں طویل سفر درپیش تھا، اس لیے حضور نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہی لوگ جا سکیں گے جو اپنی سواری رکھتے ہوں یا انہیں سواری فراہم کر دی جائے، کیونکہ پیدل چلنے والے لوگ اتنے بڑے لشکر کے لیے اپنی سست رفتاری کی وجہ سے باعث زحمت ہوتے۔ ان کے نام مورخین نے لکھے ہیں اور وہ 7 آدمی تھے: سالم بن امیر، ابو لیلہ،
ساری افرازی، عبداللہ بن عمر وزنی، عمر بن الہام، حرمی بن عبداللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہاں ابن اسحاق نے اضافہ کیا ہے کہ ابو لیلہ اور عبداللہ بن مغفل کو بنیامین نے روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ اور جب انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو ابن یامین ندری نے ان کو ایک اونٹ اور کچھ زیادہ رائے دیا اور وہ دونوں اس پر بیٹھ کر حضور کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ابن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ ابن بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن موسیٰ شریکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی بیان کی ہے کہ علی بن زید رات بھر بہت ہی خشیت الہی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے اور کہا کہ اللہ تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا، اس کی طرف رغبت بھی دلائی، مگر تو نے مجھے اتنا نہیں دیا کہ میں جہاد کی سعادت پا سکوں، اور تیرے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں بچی ہے جس پر مجھے سوار کرائیں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میری یہ حالت ہے اس داد و دہش کی وجہ سے ہوئی ہے کہ میں اپنا مال مسلمانوں پر خرچ کرتا رہا ہوں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے کہ اچانک حضور نے فرمایا کہ وہ مخیر کہاں ہے، کھڑا ہو جائے۔ جو رات اپنی خیرات کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کر رہا تھا وہ خاموش رہے۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو وہ حضور کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تجھے بشارت ہو کہ وہ خیرات مقبول زکوٰۃ میں لکھی گئی۔ دریں اثنا حضور کے پاس مال غنیمت میں 6 اونٹ کہیں سے آ گئے جن پر کجادے نہیں تھے۔ حضور نے باقی 6 لوگوں کو سواری مہیا کرتی۔ 4 آدمی جو کہ اچھے مسلمان تھے محض سستی کی بنا پہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا قصہ آپ بعد میں پڑھیں گے، مگر ان میں سے ابو خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ حضور سے میدان جنگ میں جا ملے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب لشکر تبوک روانہ ہو گیا اور وہ کہیں سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ میں خیمے لگائے ہوئے ہیں اور انواع اقسام کے کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ ان کا خیال فوراً حضور کی طرف گیا اور انہوں نے کہا کہ تجھ پر کہ تو یہاں عیش و آرام میں دن گزارے اور حضور سفر کی صعوبتیں برداشت کریں، لہذا وہ اسی طرح الٹے پاؤں لوٹ گئے اور تبوک جا کر دم لیا۔ ادھر جب لوگوں نے کسی سوار کے آنے کی اطلاع دی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ابو خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب گرد اور غبار سے سوار نمودار ہوا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ وہ ابو خصیمہ ہی تھے۔ اسی سفر کے دوران یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ تبوک جاتے ہوئے راستے میں قوم سمود کی بستی ہجر پڑی اور لوگ اس کو دیکھ کر وہاں جانے کی جلدی کرنے لگے تو حضور نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، لہذا اس کی طرف مت جاؤ، اور جن لوگوں نے یہاں سے پانی بھر لیا ہے وہ پھینک دیں، اور جن لوگوں نے آٹا سے گوندھا ہے وہ آٹا بھی پھینک دیں۔ آج کی رات کوئی آدمی تنہا باہر نہ جائے۔ سب نے خوب اتباع کیا بنی سعدہ کے 2 آدمیوں کے کہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ انہوں نے حضور کے ارشاد گرامی کو نہیں سنا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں گیا تھا اور دوسرا اپنے کسی اور کام سے گیا ہوا تھا، لہذا ایک کا گلا گھٹ گیا، دوسرے کو ہوا نے طے کی پہاڑی پر لا کر ڈال دیا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بغیر کسی ساتھی کے باہر نہ نکلے۔ پھر دعا فرمائی تو وہ دونوں آدمی تندرست ہو گئے۔ لوگوں نے اس بستی کی ہلاکت کے بارے میں سوال کیے تو حضور نے انہیں سوال کرنے سے منع فرماتے ہوئے بتایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور انہوں نے معجزے کے طور پر پتھر سے اونٹنی پیدا کرنے کی درخواست کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ قبول فرما لی کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو عذاب نازل ہوگا۔ ایک شرط مزید یہ تھی کہ اگر کوئی اسے گزن پر جائے گا تو بھی عذاب آئے گا۔ طے ہوا تھا کہ ایک دن وہ چشمے
ایک دن وہ چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے دن لوگ اس کا دودھ پئیں گے، اور دوسرے دن لوگ اور ان کے جانور پانی پئیں گے، مگر کسی نے اس کی کونچ کاٹ ڈالی، لہذا عذاب نازل ہوا اور سب لوگ مر گئے سوائے ایک شخص ابو برغال کے، جو کہ اس وقت حرم میں تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر ہم غزوہ طائف میں کر چکے ہیں، جس کی قبر سے مسلمانوں کو خزانہ ملا تھا۔ اس پورے واقعے کو متعدد و مستند حوالوں کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہوا ہے کہ ان کا اونٹ بہت لاغر تھا، لہذا وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ آخرکار اپنے کندھے پر اپنا سامان رکھ کر چل پڑے اور حضور کے تبوک کے قیام کے بعد پہنچے، تب انہیں دور سے دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو ذر ہے جو تنہا پیدا ہوا ہے اور تنہا ہی مرے گا۔